السلام علیکم دوستو، آج ایک معلوماتی ویڈیو بنانے کا خیال آیا ہے دیپال پور شہر کی تاریخ سے متعلق۔ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد دیپال پور جیسے قدیم اور تاریخی شہر کے بارے میں بعض غلط سلط کہانیوں اور افسانوں کی درستگی کرنا ہے جو میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا میں ماضی کے اس شہر مشہور کے بارے میں پھیلائے جاتے رہتے ہیں۔ مجھے اس ویڈیو بنانے کی ضرورت یوٹیوب پر موجود ایک اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوئی۔ ہسٹری آف دیپال پور کے نام سے یوٹیوب پر موجود یہ ویڈیو دراصل ماضی میں ایک نجی ٹیلی ویژن پر ہفتے کے آخری دنوں میں رات گئے نشر ہونے والے ایک پروگرام سے لی گئی کلپ ہے، جس میں اس پروگرام کے اینکر نے دیپال پور کی تاریخ بتائی ہے۔ اتفاق سے ان اینکر کا اپنا تعلق بھی اکاڑا سے ہے۔ یہ کافی پڑھے لکھے اینکر سمجھے جاتے ہیں اور ماضی میں اپنے ٹی وی پروگراموں میں پاکستان بالخصوص پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں کی تاریخ بتانے کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ان کی بیان کردہ دیپال پور کی تاریخ کا تعلق ہے تو 5-6 منٹ کی یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارے ان اینکر دوست نے دیپال پور کی قدیم تاریخ کے علاوہ اس شہر پر ماضی میں حملہ آور ہونے والے منگولوں اور امیر تیمور کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی دیپال پور کے قریب واقع قصبہ حویلی لکھا اور حجرہ شاہ مقیم کے بارے میں بھی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ تاہم اس ویڈیو کا اہم حصہ وہ ہے جس میں وہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دیپال پور میں بطور گورنر تعیناتی کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک دلچسپ قصہ سناتے ہیں جس میں فیروز شاہ تغلق کے ایک بھٹی خاندان کی دوشیزہ پر فدا ہونے کا ذکر ہے اور اس دوشیزہ کو حاصل کرنے میں ناکامی پر علاقے کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں بھاری ٹیکس تلے دبانے کا ذکر ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کی بے کسی اور مشکل دیکھ کر وہ دوشیزہ خود ہی رشتے پر راضی ہو جاتی ہے اور فیروز شاہ تغلق کے ساتھ بیاہ کے رشتے میں بندھ جاتی ہے۔ تاہم ان اینکر کے نزدیک فیروز شاہ تغلق کے عوام پر روا رکھے گئے ظلم کے نشانات اتنے گہرے تھے کہ یہاں کی لوک داستانوں میں ابھی بھی انہیں معطوب کیا جاتا ہے۔ تو چلیں آپ کو مزید سسپینس میں رکھنے کے بجائے دکھاتے ہیں یہ ویڈیو، اور آپ سنیں کہ ہمارے یہ دوست اینکر دیپال پور کی تاریخ پر مبنی اس ویڈیو میں سلطان فیروز شاہ تغلق کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ محمد تغلق نے فیروز شاہ تغلق کو دیپال پور کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اس نے آ کر یہاں پر بہت سی انقلابی اقدامات کیے، لیکن عوام پر اس کا ظلم اور جبر اپنے نشانات چھوڑ گیا، جس کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ انہیں کی تھا سر؟ بس لاتعداد ٹیکسیشنز بہت کی اس نے۔ پھر ایک راجہ تھا رمن لال تلونڈی کا، ہاں، اس تلونڈی پاس ہی ایک جاگیر تھی بہت بڑی۔ یہاں کے راجہ رمن لال کی بیٹی پر موصوف کا دل آ گیا، انہوں نے اسے پروپوز کیا، اس نے انکار کر دیا کہ بھی میں نہیں شادی کروں گی اس کے ساتھ۔ فیروز شاہ تغلق نے ہیوی ٹیکسیشن کے بوجھ تلے دبا دیا۔ یہ علاقہ تقریباً خالی ہوتا چلا جا رہا تھا، لوگ نقل مکانی سے اسے خالی کرتے چلے جا رہے تھے کہ بالآخر راجہ کی بیٹی کو اپنے لوگوں پر، عوام پہ رحم آ گیا اور اس نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آج بھی وہاں کی لوک داستانوں میں فیروز شاہ تغلق کو اس واقعے کی بنا پر بہت معطوب قرار دیا جاتا ہے۔ جی، تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ اس میں سلطان فیروز شاہ تغلق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ابھی بات کرتے ہیں۔ فی الحال یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں شامل مواد کو سچا اور مستند مان کر کیسے دیگر کئی یوٹیوبرز اور ویب چینلز اپنی طرف سے دیپال پور کی تاریخ پر معلوماتی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر دیپال پور کی تاریخ کے بارے میں ایسی ہی ایک چلائی گئی ویڈیو کا یہ حصہ دیکھیں۔ محمد تغلق نے فیروز شاہ تغلق کو دیپال پور کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اس نے آ کر بہت سے انقلابی اقدامات کیے، لیکن عوام پر اس کا ظلم اور جبر اپنے نشانات چھوڑ گیا، جس کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ عوام پر لاتعداد ٹیکسوں کا بوجھ بھی بڑھایا۔ رمن لال کی بیٹی پر موصوف کا دل آ گیا، انہوں نے اسے پرپوز کیا
लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने हैवी टैक्सेस के बोझ तले दबा दिया। ये इलाका तकरीबन खाली होता जा रहा था। लोग नकल मकानी से इसे खाली करते चले जा रहे थे और फिर राजा की बेटी को अपनी आवाम पर रहम आ गया। उसने ये रिश्ता कबूल कर लिया। आज भी फिरोज शाह तुगलक को इस वाक़या की बिना पर लोक दास्तानों में याद किया जाता है। जी आपने वीडियो देखी तो चलें चलते चलते ये वीडियो भी देख लें। इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में नोट करने वाली बात अल्फाज का चुनाव है, जो कि लगभग वही है जो टीवी वाली वीडियो में हमारे दोस्त एंकर ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में इस्तेमाल किए। यूँ उन एंकर की पेश करदा दीपालपुर और फिरोज शाह तुगलक की तारीख को हू बहू उसी हालत में मज़ीद लोगों तक पहुँचाया और फैलाया जा रहा है। तो देखें ये वाली वीडियो। मोहम्मद तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को दीपालपुर का गवर्नर बनाकर भेजा। इसने आकर यहाँ पर बहुत से इक़दामात किए, लेकिन अवाम पर इसके जुल्म के गहरे असरात मरतब हुए, जिसके असर आज भी नज़र आते हैं। एक राजा था रनन लाल तलवंडी का। तलवंडी पास ही एक जागीर थी। यहाँ के राजा की बेटी पर फिरोज शाह तुगलक का दिल आ गया। इन्होंने इसे शादी का पैगाम भेजा, जिस पर राजा की बेटी ने इनकार कर दिया। इसके इनकार करने की वजह से फिरोज शाह तुगलक ने इलाका पर भारी टैक्स नाफिज कर दिए, जिसकी वजह से शहर खाली होना शुरू हो गया और लोग नकल मकानी से इसे खाली करते जा रहे थे। इस सूरत हाल को देखते हुए राजा की बेटी को अपने अवाम पर रहम आ गया और इसने फिरोज शाह तुगलक से शादी करने की हामी भर ली और ये रिश्ता कबूल कर लिया। आज भी वहाँ की लोक दास्तानों में फिरोज शाह तुगलक को इस वाक़ये की बिना पर बहुत मातूब इकरार दिया जाता है। जी वीडियोस आपने देख ली और आपने ये भी देख और सुन लिया कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या कहा जा रहा है। उन पर जो इल्ज़ाम धरे जा रहे हैं उनमें इब्तिदा में तो ये बताया गया है कि मोहम्मद तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को दीपालपुर का गवर्नर बनाकर भेजा और उसने यहाँ आकर बहुत से इनकलाबी इक़दामात किए। ताहम उसने अवाम पर बहुत जुल्म व जबर किया और उन्हें लातादाद टैक्सेशन के बोझ तले ला दिया। और वजह इसकी ये बताई जा रही है कि मौसूफ का तलवंडी के राजा रमन लाल की बेटी पर दिल आ गया था और दिल के हाथों मजबूर होकर फिरोज शाह तुगलक ने रिश्ता तो भेज दिया, लेकिन लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर फिरोज शाह तुगलक के गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने लोगों पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। हालात इतने ख़राब हुए कि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी और ये इलाका खाली होने लगा। अपने लोगों की ख़राब हालत देखकर राजा रमन लाल की बेटी को तरस आ गया और उसने फिरोज शाह तुगलक का रिश्ता कबूल कर लिया। आखिर में ये भी बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक का जुल्म सितम निशानात छोड़ गया और आज भी इलाके की लोक दास्तानों में फिरोज शाह तुगलक को इस वाक़या की वजह से बहुत मातूब करार दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। दिलचस्प बात यह है कि हकीकत भी बहुत है और अफसाना भी बहुत है। हकीकत यह है कि दीपालपुर में मौजूद तुगलक ख़ानदान ने एक मकामी और बासर शख्स की बेटी को अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी और इस मकसद के लिए रिश्ता भी भेजा। ये भी हकीकत है कि वो रिश्ता भेजा गया और ये भी सच है कि उस रिश्ते से इनकार कर दिया गया। इसी तरह ये भी सच है कि उस रिश्ते के हसूल के लिए लोगों के खिलाफ सख्ती बरती गई और लोगों से जबरी टैक्स वसूल किया गया, जिससे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। और ये भी सच है कि अपने लोगों को मुश्किल में देखकर उस लड़की ने वो रिश्ता भी कबूल कर लिया। तो फिर अगर इतना सब कुछ सच है तो फिर अफसाना क्या है? जी अफसाना भी है इस पूरे वाक़या में, और वो अफसाना असल में वाक़यात से बढ़कर किरदारों में है। सबसे पहला अफसाना तो ये है कि किसी राजा की बेटी से तुगलक ख़ानदान के किसी फ़र्द को कोई इश्क विश्क नहीं हुआ, बल्कि ये एक बाकायदा और उस दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक इज़्ज़त व एहतराम के साथ भिजवाया गया रिश्ता था जो तुगलक ख़ानदान की तरफ से भेजा गया। दूसरा अफसाना यह है कि जिस शख्स की बेटी का रिश्ता भेजा गया था उसका नाम रमन लाल नहीं था बल्कि राना मल भट्टी था, और वो कोई बाकायदा राजा या सल्तनत का मालिक नहीं था बल्कि एक बड़ा जागीरदार था, और उसकी जागीर का कुछ हिस्सा तलवंडी मौजूदा फिरोजपुर के इलाके में था।
ताहम राना मल भट्टी खुद अबोहर में रहता था। एक और अफसाना यह है कि रिश्ते से इनकार राना मल भट्टी की बेटी ने नहीं किया था, बल्कि राना मल भट्टी ने खुद किया था, और इसकी वजह यह थी कि वो अपने राजपूती गरूर और एहसास से फख्र का शिकार था। उसके ख्याल में खरासान से आए हुए तुर्कुल नस्ल गैर मुल्की लोग उसकी बेटी के रिश्ते के हकदार नहीं थे। मजहब भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि तुगलक मुसलमान थे जबकि राना मल भट्टी हिंदू राजपूत था, इसलिए मुसलमानों से रिश्ते नाते करना शायद उसे पसंद नहीं था। इसी तरह एक और अफसाना यह है कि इस रिश्ते के ठुकराए जाने के बाद तुगलकों की जानब से कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए थे, बल्कि पहले से आयद टैक्सों की साल भर की बजाय या पूरे साल में उनकी पेमेंट्स की बजाय यकमुश्त अदायगी का मुतालबा किया गया, और इस मकसद के लिए राना मल भट्टी की तलवंडी में वाक़ जागीर के चौधरियों और मुकदमों पर सख्ती बरती गई, और ताहम किसी बड़े पैमाने पर कोई जुल्म व सितम या कत्ल गारत का बाजार गर्म नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा अफसाना जो इस पूरी कहानी में है वो ये है कि बकौल हमारे एंकर दोस्त के इस नाम निहाद के इश्क के चक्कर में जब मकामी लोगों को टैक्सों तले दबाया जा रहा था और उस राजा की बेटी के लिए शादी के पैगामात भिजवाए जा रहे थे, तो उस वक्त फिरोज शाह तुगलक बेचारा पैदा ही नहीं हुआ था। जी हाँ, इस सारे कज़िये और अफसाने के ज़हूर पजीर होने के वक्त फिरोज शाह तुगलक इस दुनिया में आया ही नहीं था और उसकी पैदाइश ही नहीं हुई थी, क्योंकि राजा की बेटी का रिश्ता भिजवाने से उसके शादी पर रजामंद होने और शादी के बखैर व खूबी सारे इंजाम पाने के वाक़यात 1307 तक ज़हूर पजीर हो चुके थे, जबकि फिरोज शाह तुगलक की अपनी पैदाइश का साल 1309 का है। और दोस्तों, इस कहानी का एक और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि शायद फिरोज शाह तुगलक पैदा ही ना होता अगर राजे की बेटी शादी पर रजामंद ना होती, क्योंकि जिस बहादुर खातून ने अपने वालिद की जागीर में बसी रियाया को मुश्किल में देखकर एक अजनबी और गैर मजहब खानदान में शादी करने का फैसला किया और इसके लिए अपने वालिद को भी मजबूर कर दिया, वो फिरोज शाह तुगलक की महबूबा या माशूक नहीं थी, बल्कि उसकी काबिल एहतराम माँ थी, जिसका असली नाम नाला या नायला था और जो तुगलक खानदान का हिस्सा बनने के बाद मलका कद बानो कहलाई। और दोस्तों, अबोहर के भट्टी खानदान के इस बहादुर और खूबसूरत खातून का रिश्ता जाहिर है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि उसके वालिद ने भिजवाया था, और फिरोज शाह तुगलक के वालिद का नाम सरदार रजब था, जो उस दौर के गवर्नर दीपालपुर गयासुद्दीन तुगलक अल मारूफ गाजी मलक का छोटा भाई था और दीपालपुर में मकामी अफवाज का कमांडर था। और अगर फिरोज शाह तुगलक इस नाम निहाद इश्क माशूकी के किस्से में शामिल नहीं है और ना ही वो उस दीपालपुर में रचाए गए शादी ब्याह और इससे कबल यहाँ के अवाम को भारी टैक्सों के बोझ तले लादे जाने के वक्त मौजूद या हयात में था, तो फिर वो कौन सी इलाकाई रिवायात हैं जिनमें आज भी फिरोज शाह तुगलक को मातूब करार दिया जाता है? हकीकत क्या है, अब आप खुद ही सोच लें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनका माखज़ क्या है। तो दोस्तों, जो कुछ मैंने आपको बताया है ये तारीख की तमाम अच्छी और मुस्तनद किताबों में पढ़ने को मिल जाता है। तुगलक दौरे हुकूमत का आगाज़ 1320 में हुआ और ये ख़ानदान 1413 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा। तुगलक ख़ानदान के पहले 3 सुल्तान बहुत मशहूर हुए। इनमें पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अल मारूफ गाजी मलक था। ये तुगलक सल्तनत का बानी था और 1320 से 1325 तक सुल्तान हिंद रहा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसके बड़े बेटे और वली अहद जोना खान ने इक़्तिदार संभाला और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 से लेकर 1351 तक हुक्मरान रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हमारी आज की वीडियो का मरकजी किरदार फिरोज शाह तुगलक मसनद इक़्तिदार पर बैठा और 1351 से 1388 तक लगभग 37 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा। फिरोज शाह तुगलक के दौर में हिंदुस्तान में इस्लाम को बहुत फ़रोग हुआ और लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हुए, जिनमें वटू कबीला भी शामिल था। वटू कबीला सतलुज का एक बहुत मशहूर कबीला है। इस कबीले से मेरा भी ताल्लुक़ है। वटू ख़ानदान का पहला मुसलमान चक्को खां फिरोज शाह तुगलक के हाथों मुसलमान हुआ।
اس حوالے سے معلومات انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں دوں گا۔ جہاں تک تغلق خاندان کا تعلق ہے تو تاریخ فرشتہ کے مطابق غیاث الدین تغلق کا باپ ملک تغلق سلطان بلبن کا ایک ترکی غلام تھا اور اس کی ماں ایک مقامی جاٹ عورت تھی۔ غیاث الدین تغلق نوجوانی میں ہی بہت بہادر تھا اور اس کی بہادری کی وجہ سے ہی علاؤ الدین خلجی نے اسے منگولوں کے حملوں کی روک تھام کے لیے دیپال پور کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں دیپال پور وسطی پنجاب کا سب سے اہم شہر تھا۔ مورخ شمس سراج عفیف نے اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں دیپال پور کو شہر مشہور کا نام دیا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر اس دور میں کتنا امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں لاہور کی اتنی امپورٹنس نہیں تھی اور ملتان بھی دیپال پور کے مقابلے میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ پایا سلطنت دہلی سے دیپال پور قریب تھا، اس لیے اس علاقے کا جو گورنر تھا وہ موسٹلی دیپال پور میں ہی رہا کرتا تھا۔ غیاث الدین تغلق نے بطور گورنر دیپال پور اپنی ذمہ داریوں کو بہت خوبی سے نبھایا اور منگولوں کے خلاف کئی لڑائیاں لڑیں، جن کی تعداد ابن بطوطہ کے مطابق 29 اور امیر خسرو کے مطابق 18 تھی۔ تاہم لڑائیوں کی تعداد سے قطع نظر غیاث الدین تغلق نے منگولوں کو ہندوستان سے مار بھگایا اور اسی بنا پر وہ غازی ملک کے نام سے مشہور ہوا۔ دیپال پور میں بطور گورنر تعیناتی کے دوران غیاث الدین تغلق کے ساتھ اس کے 2 بھائی ابو بکر اور سردار رجب بھی ہمراہ تھے۔ رجب غیاث الدین تغلق سے چھوٹا تھا اور دیپال پور کی مقامی افواج کا سپہ سالار تھا۔ سردار رجب شادی شدہ تھا اور اس کی 2 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے ایک بیوی سے اس کے ایک بیٹا تھا جس کا نام قطب الدین تھا اور دوسری بیوی سے بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ غیاث الدین تغلق نے دیپال پور میں تعیناتی کے دوران مزید سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے دیپال پور سرکار کے سیاسی و سماجی اثر و رسوخ رکھنے والے معروف بھٹی راجپوت خاندان سے رشتہ داری کا فیصلہ کیا۔ بھٹی خاندان کی ملکیت میں ان دنوں ابھور کا تمام علاقہ اور آس پاس کی زمینیں اور جنگلات تھے جو انتظامی طور پر دیپال پور سرکار میں شامل تھے۔ ان دنوں ابھور ایک بہت خوشحال شہر ہوا کرتا تھا۔ مراکش کے سیاح ابن بطوطہ نے 1333 کے موسم سرما میں دہلی جاتے ہوئے ابھور میں قیام کیا تھا اور اسے ہندوستان کا پہلا شہر قرار دیا تھا۔ مورخ آغا مہدی حسین کے مطابق چونکہ تغلق خاندان ہندوستان میں اجنبی تھا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ علاقے میں اپنے سیاسی قد کاٹ کو بڑھانے کے لیے امراء سے رشتے استوار کریں۔ تغلق خاندان کو ابھور کے بھٹیوں کی سیاسی طاقت اور سماجی مرتبے کا احساس تھا۔ اسی بنا پر غیاث الدین تغلق نے اپنے چھوٹے بھائی سردار رجب کی ابھور کے رئیس رانا مل بھٹی کی بیٹی، جس کا نام نالا یا نائلہ تھا، سے شادی کرانے کا فیصلہ کیا۔ آغا مہدی حسین کے مطابق غیاث الدین تغلق نے روایتی قابل تقلید اسلامی رواج کے مطابق ابھور میں تعینات اپنے ایک افسر کے ذریعے رانا مل بھٹی کی صاحبزادی کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا تھا۔ ابھور میں تعینات اس افسر کا نام سعد الملک شہاب عفیف تھا، جو تاریخ فیروز شاہی کے مصنف شمس عفیف سراج کا پردادا تھا۔ سعد الملک شہاب عفیف یہ ابھور میں ان دنوں بطور کلیکٹر تعینات تھا۔ یہ رانا مل بھٹی کو جانتا تھا اور اسی کے مشورہ پر غیاث الدین تغلق نے اپنے بھائی کے رشتے کا پیغام بھجوایا، جسے رانا مل بھٹی نے بقول شمس عفیف سراج انتہائی غرور و نخوت سے ناہموار کلمات کہتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ظاہر ہے غیاث الدین تغلق کو اس انکار سے بہت بے عزتی محسوس ہوئی، جس کا بدلہ لینے اور رانا مل بھٹی پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس نے رانا مل بھٹی کی تلونڈی میں جاگیر پر آباد چودھریوں، مقدموں اور رعایا سے محصولات کی وصولی کے لیے اپنے بندے یا کارندے بھیج دیے، جنہوں نے رانا مل بھٹی کی رعایا پر سختی شروع کر دی۔ انجام کر معاملہ ایک دفعہ پھر رانا مل بھٹی کے پاس پہنچا، جس نے اپنی والدہ کے مشورے اور اپنی بیٹی کے کہنے پر اپنی رعایا کی مشکلات کم کرنے کے لیے غازی ملک کے بھجوائے گئے رشتے کو قبول کر لیا، اور یوں اس کی صاحبزادی، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی نالا تھا، کی سردار رجب سے شادی ہو گئی۔ یہ شادی 1307 میں ہوئی،
شادی کے بعد بی بی نالا نے سلطان قد بانو کا نام اختیار کیا۔ شمس سراج عفیف کی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ آپ کو اس کتاب کے وہ صفحات بھی میں دکھا رہا ہوں، اور اسی کتاب سے دیگر مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور کچھ اور کتب کے پیجز بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تاریخ فیروز شاہی کا انگریزی میں ترجمہ بھی دستیاب ہے جسے HM ایلیٹ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی مستند تاریخی کتب میں یہ واقعہ تفصیل سے پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ تاریخ فیروز شاہی کے مطابق فیروز شاہ کی پیدائش 1309 میں دیپال پور میں ہوئی۔ پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی خواتین کا تعلق بھی تاریخ فیروز شاہی کے مصنف شمس سراج عفیف کے خاندان سے تھا۔ جس دن ننا فیروز تغلق پیدا ہوا اسی دن شمس سراج عفیف کے دادا شمس شہاب عفیف بھی پیدا ہوئے تھے۔ شمس سراج عفیف کے مطابق فیروز شاہ تغلق کی پیدائش کے وقت اس کے دادا کے خاندان کی خواتین بھی دیپال پور میں مقیم تھیں، اور تغلق شاہ کے زنان خانے میں اکثر جا کر فیروز شاہ کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں۔ شمس سراج عفیف کے بقول اس کے دادا فیروز شاہ تغلق سے رضائی تعلق پر اکثر فخر کیا کرتے تھے۔ انگریز دور میں منتظم اور محقق ارنسٹ بینفیلڈ ہیول یا بی ہیول کی ایک کتاب ہے The History of Aryan Rule in India from the Earliest Times to the Death of Akbar۔ یہ کتاب 1918 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں بی ہیول نے فیروز شاہ تغلق کی والدہ کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق فیروز شاہ تغلق کی والدہ ملکہ قد بانو حقیقی معنوں میں ایک انتہائی اعلیٰ کردار کی مالک راجپوت خاتون تھی، اور اس کی جانب سے محض اپنے والد کی رعایا کو غیاث الدین تغلق کے جبری اور یکمشت ٹیکسوں کی وصولی سے بچانے کے لیے خود کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہوئے ایک اجنبی اور غیر قوم کے فرد سے شادی کے لیے رضامند ہو جانا، اور اپنی دادی کو یہ کہہ کر مطمئن کر دینا کہ وہ یہی سمجھے کہ ان کی بیٹی کو منگول اٹھا کر لے گئے، کیونکہ ایک حملے میں اس کی ایک بہن کو منگول اٹھا کر لے گئے تھے، اور یہ پیچھے ایک ہی بیٹی بچ گئی تھی۔ تو ہیول نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی دادی کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی بیٹی کو منگول اٹھا کر لے گئے۔ یہ اس کے بہادرانہ اظہار کی عکاسی کرتا ہے، جس کے لیے ہیول نے ہیروئک سیلف سیکریفائس کا ایکسپریشن یوز کیا ہے۔ ہیول کے مطابق قد بانو نے اپنے بیٹے فیروز شاہ تغلق کی کردار سازی اور شخصیت کی تعمیر میں بھی انہی راجپوتی قدروں سے کام لیا۔ دوستو، میں نے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے محض ریکارڈ کی درستگی کے لیے رکھی ہیں۔ ان کا مقصد کسی کے علم کو چیلنج کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانا ہے۔ اس ویڈیو کا ایک مقصد ساتلج کے عوام کو ان کی علاقائی تاریخ کے حوالے سے درست معلومات کی فراہمی بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو انشاءاللہ آگے بھی وادی ساتلج کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی تاریخ اور یہاں بسے قبائل بالخصوص وٹو قبیلہ کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز شیئر کی جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور لائک کرنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے جلدی پھر ملاقات ہوگی۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔